قربانی کی ابتدا اور اس کا پس منظر وہ کیا ہے؟ صحیح سندوں کے ساتھ، قوی سندوں کے ساتھ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے، اور اس کو علماء خلف اور صف کا متفقہ قول بھی قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں بہت ساری تفاسیر میں اندر اس کا تذکرہ ہے، قرآن میں بھی تذکرہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دنیا میں تشریف لائے، دنیا میں آئے، زمین پر اترنے کے بعد آپس میں قربت کی اور اولاد پیدا ہو گئی، اور ان کے ہاں ہر ایک عمل سے دو بچے جڑواں پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں بہن اور بھائیوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا، اور بہن اور بھائیوں کا آپس میں نکاح حرام تھا، ناجائز تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس وقت کے لحاظ سے شریعت آدم میں یہ حکم نامہ جاری فرما دیا کہ ایک ہی حمل سے پیدا ہونے والے لڑکا اور لڑکی وہ تو آپس میں بہن اور بھائی سمجھے جائیں، اور ان کے درمیان نکاح کو حرام قرار دیا جائے، جبکہ دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکا اور لڑکی وہ دونوں حقیقی بہن کے حکم میں نہ سمجھا جائے، بلکہ ان کے درمیان نکاح کو جائز قرار دیا جائے۔ ہوا اس طرح کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بڑے لڑکے قابیل، اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ انتہائی حسین جمیل خوبصورت لڑکی تھی جو حابیل کے حصے میں آئی، اور دوسرے لڑکے حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ انتہائی بدشکل بدصورت تھی، وہ قابیل کے حصے میں آئی۔ تو اس پر قابیل غصے میں آ گیا اور اس نے اعتراض کر دیا، اعتراض اٹھایا کہ اس کو میں نہیں مانتا، اس کو میں نہیں مانتا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے شرعی قاعدے کے مطابق اس بات کو قبول نہیں کیا اور فرمایا کہ اپنی اپنی قربانی پیش کرو، کہ جس کی قربانی قبول ہو گئی وہی اس کا مستحق ٹھہرایا جائے گا۔ تو اس زمانے میں قربانی کے قبول ہونے کی علامت، قربانی کے قبول ہونے کی علامت اور واضح اور کھلی دلیل یہ تھی توجہ کہ آسمان سے ایک آگ آ جاتی اور اس قربانی کو کھا جاتی، اور جس کی قربانی کو آگ کھا جاتی تو اس کے قبول ہونے کی علامت سمجھی جاتی، اور جس کی قربانی کو آگ نہ کرتی تو اس کے غیر قبول ہونے کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ تو دونوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی۔ حابیل چونکہ کاشتکار آدمی تھا، نہیں عزت وہ بیل بکرے چراتا تھا، تو اس نے اپنے جانوروں میں سے بہترین قسم کا دمبا وہ قربانی میں پیش کیا، اور قابیل چونکہ کاشتکار تھا اس نے کیا کیا، رتی قسم کا ڈھیر، گندم کا خوشے وغیرہ جو ہوتے ہیں اڑانے کے بعد جو جمع کرتے ہیں، کیونکہ وہ جو ہوتے ہیں خوشے گندم کے وغیرہ کے غلے کے، اس نے ایک بڑا ڈھیر جمع کر کے قربانی میں پیش کیا۔
پڑی رہے. چاہیے تو یہ تھا چونکہ گندم ہے، گندم خشک بھی ہوتی ہے، خشک ہوتی ہے، اور آگ جو ہے نا وہ گندم کو پہلے جلاتی ہے. جب آسمان سے آگ آتی ہے جو چیز خشک ہوتی ہے اس کو پہلے جلاتی ہے. لیکن اب اس کے اندر اس کی نیت خراب تھی، اس کی نیت خالص نہیں تھی، اس نے ردی قسم کا ڈھیر پیش کیا تھا، تو آگ نے اس خشک چیز کو نہیں کھایا بلکہ تنبے کو کھایا. تو حابیل کی قربانی نے آگ نے اس کو کھا لیا. تو اسی کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے پیش کیا. فرمائیں کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ. اے میرے محبوب، میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو آدم علیہ السلام کی اولاد کی خبر دیجئے، خبر دیجئے، اس کے بارے میں بتا دیجئے. وہ کون سی خبر؟ کون سی خبر تھی؟ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی. اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، حابیل نے اپنی قربانی پیش کی، قابیل نے اپنی قربانی پیش کی. فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ان دونوں قربانیوں میں سے حابیل کی قربانی قبول ہو گئی. فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی. آسمان سے آگ آئی، اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا، وہ کھا گئی. وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی. نہیں ہوئی. قابیل کو غصہ آیا. مختصر بتا رہا ہوں، لمبا قصہ ہے، صرف ایک چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، بس مقصود میرا واقعہ بیان کرنا نہیں. قابیل کو غصہ آیا. روایات کے اندر آتا ہے، احادیث کے اندر، کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کعبے کی زیارت کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، وہاں چلے گئے، تو قابیل سیدھا حابیل کے پاس آیا اور اسے کہنے لگا کہ قال لأقتلنک، کہ میں ضرور آپ کو قتل کروں گا. حابیل نے کہا کیوں؟ میرا کیا قصور ہے آپ مجھے قتل کریں؟ فرمایا کہ اس لیے قتل کروں گا کہ اللہ نے آپ کی قربانی کو قبول کیا، میری قربانی کو قبول نہیں کیا. اگر آپ میری حسین جمیل خوبصورت بہن سے نکاح کریں گے اور میں آپ کی بدصورت بشکل بہن سے نکاح کروں گا، تو کل کے لیے آپ کو لوگ مجھ سے بہتر، مجھ پر بہتر سمجھیں گے، اور کل کے لیے آپ کی اولاد میری اولاد پر فخر کرے گی، فخر جتلائے گی. اس لیے تو حابیل نے کہا اس میں میرا کیا قصور ہے؟ فرمائے کہ انما يتقبل الله من المتقین. فرمائے کہ اللہ رب العزت اس کی قربانی کو قبول کرتا ہے جس کے دل کے اندر تقوی ہو، اخلاص ہو. تو قربانی کا پہلا سبب اور سبق وہ تقوی ہے. ابھی قربانی کا ایام شروع ہونے والے ہیں، بہت سارے لوگوں نے قربانی خریدی ہوگی، کچھ لوگ کوشش کر رہے ہوں گے خریدنے کی. سب سے اہم سبب قربانی کا اندر کیا ہے؟ تقوی ہے. اگر تمہاری نیت خالص ہے، تمہارے دل کے اندر پرہیزگاری ہے، تم اللہ رب العزت سے ڈرتے ہو، تمہارا ہر عمل اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہوگا. اگر تمہارے دل کے اندر تمہاری نیت خراب ہے، تمہارے دل کے اندر تقوی نہیں ہے، تم متقی نہیں ہو، اللہ کا ایک بڑے سے بڑا جانور ہو، 5 لاکھ کا ہو، 10 لاکھ کا ہو، یا سارا دن ساری رات تہجد پڑھتے ہو، دن کو عبادت کرتے ہو، رات کو قیام اللیل کرتے ہو، لیکن اس کے اندر
دکھلاوا ہے، آپ کی نیت خالص نہیں ہے، تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ تو حابیل اور قابیل کی باہم گفتگو سے ایک ایسا جملہ سامنے آ گیا جو بہترین اصول اور قاعدے کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ کیا جملہ ہے کہ تمام اعمال اور عبادت کا دار و مدار تقوی پر ہے۔ اگر دل کے اندر تقوی ہوگا تو وہ عمل اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہوگا، اگر دل کے اندر تقوی نہیں ہوگا تو وہ عمل مردود ہوگا، قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے حابیل نے قابیل سے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ اسی کے اعمال کو، اسی کی قربانی کو قبول کرتا ہے جس کے دل کے اندر تقوی ہو۔ اس لیے میرے محترم دوست اور بزرگوں، قربانی کے اندر اہم چیز کیا ہے؟ لن ینال اللہ بحوضها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، ہرگز اللہ رب العزت کو نہ اس کے گوشت کی ضرورت ہے، نہ وہ گوشت کا محتاج نہیں، نہ اس کے خون کی بھی ضرورت نہیں ہے، نہ وہ خون کا محتاج ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے پاس جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارے دل کی نیت، تمہارے دل کا